اناطولیہ کی سرزمین جہاں مٹی صرف مٹی نہیں تھی، یہ وہ مٹی تھی جو سلطنت بننے والی تھی۔ ارطغرل غازی کے بعد ایک ایسا بیٹا اٹھا جس نے قبائل کو ریاست میں بدلا اور ریاست کو تاریخ میں۔ یہ ہے سلطان اورحان غازی، عثمانی سلطنت کا اصل معمار۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد قیادت کوئی کھیل نہیں تھی۔ قبائل بکھرے ہوئے تھے، بازنطینی طاقت سامنے کھڑی تھی اور اندرونی دشمن موقع ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اورحان غازی صرف ایک جنگجو نہیں تھا، وہ حکمران ذہن رکھتا تھا۔ اس نے تلوار کے ساتھ دماغ کو بھی ہتھیار بنایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم سلطان اورحان غازی کی وہ باتیں آپ سے شیئر کریں گے اور وہ فتوحات شیئر کریں گے جن کے بارے میں آپ بالکل نہیں جانتے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب معمول آپ سے یہی التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک گلوبل ڈاکو ٹائم کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ اس طرح کی اپلوڈ ہونے والی لیجنڈ قسم کی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اب بات کرتے ہیں برسا کی فتح اور سلطنت کی بنیاد کے متعلق۔ برسا یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ بازنطینی طاقت کا دل تھا۔ اورحان غازی نے سالوں تک صبر کیا، محاصرہ کیا، راستے بند کیے اور آخر کار 1326 عیسوی میں برسا فتح ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عثمانی صرف قبیلہ نہیں رہے بلکہ ریاست بن گئے۔ برسا کو دارالحکومت بنایا گیا اور یہاں سے سلطنت کا پہلا باقاعدہ نظام شروع ہوا۔ اب بات کرتے ہیں اسلام، عدل اور ریاست کے متعلق۔ اورحان غازی کی سب سے بڑی طاقت صرف جنگ نہیں تھی بلکہ عدل تھا۔ مساجد بنی، مدارس قائم ہوئے، قاضی مقرر ہوئے، زکوٰۃ اور بیت المال کا نظام آیا۔ یہی وجہ تھی کہ مفتوحہ علاقوں کے عیسائی بھی اس کے نظام سے مطمئن تھے۔ ظلم تلوار سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتا ہے، یہ اورحان غازی کا اصول تھا۔ اب بات کرتے ہیں ینی شہر اور خطرناک فوج کے متعلق۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں عثمانیوں نے دنیا کو چونکا دیا۔ اورحان غازی نے دنیا کی پہلی تنخواہ دار اسلامی فوج بنائی۔ ینی شہر باقاعدہ تربیت، نظم و ضبط، براہ راست سلطان کے ماتحت۔ یہ فوج بعد میں یورپ کے لیے خواب نہیں ڈراؤنا خواب بن گئی۔ اب بات کرتے ہیں یورپ کی طرف پہلا قدم۔ اورحان غازی نے صرف اناطولیہ پر اکتفا نہیں کیا۔ گیلی پولی عثمانیوں کا یورپ میں پہلا قدم تھا۔ یہیں سے بازنطینی زوال کی الٹی گنتی شروع ہوئی اور یہی راستہ بعد میں قسطنطنیہ کی فتح تک گیا۔ اگر اورحان غازی نہ ہوتا تو محمد فاتح بھی نہ ہوتا، ایک خاموش مگر عظیم سلطان۔ اورحان غازی شور والا بادشاہ نہیں تھا، وہ سادہ لباس پہنتا، علماء کا احترام کرتا، غرور سے نفرت کرتا۔ اس کی خاموشی میں سلطنت بولتی تھی۔ 1362 عیسوی میں وہ ایک دن جب ایک عظیم معمار رخصت ہوا، لیکن پیچھے چھوڑ گیا مضبوط ریاست، منظم فوج، اسلامی نظام اور ایک بیٹا۔ سن 1362 عیسوی مسلمانوں کے لیے ایک سیاہ سال تھا، کیونکہ اس سال میں سلطان اورحان غازی نے اس دنیا کو الوداع کہا اور ان کا ایک بیٹا مراد اول جو سلطنت کو مزید پھیلانے والا تھا، اور ان کے بیٹے مراد اول نے عثمانی سلطنت کو مزید پھیلایا۔ کچھ لوگ تاریخ میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور کچھ تاریخ بنا جاتے ہیں۔ سلطان اورحان غازی انہی میں سے ایک تھا۔ تو معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں، اور نیکسٹ آپ کس سلطان کے متعلق یا کس کمپیریزن پہ ویڈیو چاہتے ہیں کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔